بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ نے اپنے اہل بیت یعنی اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، وہ پریشانی میں۔ حضرت جعفر طیار کون ہیں اور کھانا کن کے لیے تیار کیا گیا اور کھانے کی شرعی حیثیت کیا تھی، اس بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ موت ہر فرد کی مشترکہ میراث ہے۔ کوئی دیہات، کوئی شہر، کوئی جنگل، کوئی منگل ایسا نہیں ہے جہاں موت کے گہرے پنجے موجود نہ ہوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ قرآن میں کہتا ہے کل نفس کل شیء کل من علیہ۔ موت سے جنگل، زہر، دریا، امیر غریب، کٹیا اور محلات کوئی جگہ بھی فارغ نہیں ہے۔ تو پھر موت کے بعد مرحومین کے گھر میں جو کھانا دیا جاتا ہے، تعزیتی کھانا، پنجاب کے اکثر علاقوں میں اس کو کوڑا وٹا کا نام دیتے ہیں، یہ علاقائی زبان میں، یا اکثر جو اس کا عرف عام میں ترجمہ کیا جا سکتا تعزیتی کھانا۔ تو یہ تعزیتی کھانا کیا ہوتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، کن کو دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، کیوں دینا چاہیے، اور اس کی ابتدا کب ہوئی اور شریعت نے اس کا آغاز کیسے کیا، اس بارے میں چونکہ یہ ایک ہر فرد کا مسئلہ ہے، ہر خطے کا مسئلہ ہے، ہر علاقے کا مسئلہ ہے، ہر شعبہ ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کا مسئلہ ہے۔ تاجروں کے یہاں موت آتی ہے، کاشتکاروں کے کھیتوں میں موت آتی ہے، ایوان اقتدار میں موت آتی ہے، سکولوں میں موت آتی ہے۔ تو موت تو مشترکہ چیز ہے، تو پھر کیا کیا جائے، میں اس بارے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح دین کے بقیہ معاملات میں ہم سے بے اعتدالیاں ہوئیں اور زیادتی اور کمی ہوئی، افراط و تفریط ہوا، اس طرح اس حوالے سے بھی کچھ ایسی بے اعتدالیاں یا کمیاں پائی جاتی ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، سیدنا علی کے بڑے بھائی ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شروع میں 30-35 لوگ مسلمان ہوئے تو پروردگار نے ان کے مقدر میں بھی ہدایت لکھی اور اسلام کا سورج ان کے دل کے آنگن پہ اترا اور روشنیاں پھیل گئیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو بقیہ مسلمانوں کا خاصہ تھا، تشدد، پریشانیاں، مصیبتیں، ابتلا، آزمائش، وہ سب کچھ ان کے حصے میں بھی ہے۔ پھر پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تو اللہ کے محبوب نے ان کو کہا مائگریشن کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ پھر یہ حبشہ کے ہو کے رہ گئے، پھر یہ سال ہا سال تک حبشہ میں رہے۔ ان کی بیوی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونہ بنت حارث دونوں ماں شریک بہنیں ہیں، جس کو شرعی اصطلاح میں اخیافی بہنیں کہتی ہیں۔ یعنی اللہ کے محبوب کی اہلیہ سیدہ میمونہ اور سیدنا جعفر کی اہلیہ سیدہ اسماء، یہ دونوں ماں شریک بہنیں ہیں۔ اس اعتبار سے جعفر حضور کے کزن بھی بنتے ہیں اور ہم زلف بھی بنتے ہیں، یعنی حضور کی سالی ان کی بیوی تھی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ پھر 7 ہجری کا وقت تھا جب اللہ کے محبوب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا۔ خیبر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور پھر یہ حضرت جعفر اور ان کی ٹیم وہاں حبشہ سے جو ہجرت کر کے گئے تھے، حبشہ سے پھر مدینہ پہنچے۔ عرصے کے بعد اللہ کے محبوب کو ملاقات ہوئی حضرت جعفر سے، اور پھر آپ اٹھے، گلے ملے، پیشانی کو چوما، اور اس موقع پہ جملہ فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتہ کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے اور یا حبشہ سے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری صورت اور سیرت میں میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ مشابہ، میرے سے ریزمبلنس رکھنے والے جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ پیار تھا بہت بڑا۔ ہر نبی کو 7 حواری ملے، مجھے 14 حواری ملے، 14 حواریوں میں ایک حواری جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ آپ کو بڑا پیار بھی تھا۔ 7 ہجری کو یہ مدینہ پہنچے، پھر ابھی 1 سال ہوا تھا تو ایک نئی آزمائش منہ کھولے کھڑی تھی۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک نئی آزمائش، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ تو ایک نیا آزمائش، نئی ابتلا، نیا امتحان عشق و ایمان کے مسافروں کو دستک دے رہا تھا۔ اب 8 ہجری کو موتا کے مقام پر شام کے قریب ایک غزوہ ہوا، آپ نے حضرت جعفر طیار کو سپہ سالار بنا کر موتا بھیج دیا۔ 8 ہجری یعنی ہجرت کے عرصہ دراز مسافرت میں گزاری، پردیس میں گزاری، مکہ سے حبشہ سالہ سال، پھر آئے 1 سال مدینہ رہے، اپنے کے بیچ میں مہاجرین کے بیچ میں کھل کھیل کے بیٹھے، تو 1 سال کے بعد مدینہ سے موتا کی طرف اللہ کے محبوب نے اشاعت دین کے لیے، احقاق حق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے غزوہ موتا اپنے فرسٹ کزن کو بھیج دیا۔ قربانیوں کا آغاز گھر سے کیا تھا کہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ ہمارے عزیز و اقارب کو تو
جنگ کی بھٹی میں اللہ کے نبی اتار دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے پروں کے نیچے لے کے بیٹھتے ہیں۔ تو نبی رحمت نے اپنے قریبی عزیزوں کو جنگ کی بھٹی میں اتارا تاکہ کسی کو اعتراض کا یا اشکال کا موقع نہ ملے۔ وہاں جب موتا پہنچے ناظرین تو پھر اللہ نے بذریعہ وہی اللہ کے محبوب کو موتا کے حالات جنگ سے آگاہ فرمایا۔ زید شہید ہو گئے، جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ شہید ہو گئے۔ جب جعفر شہید ہوئے، ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو حضرت جعفر کی بیوی اسمہ بنت امیس کے 3 بیٹے تھے، عوف، محمد اور عبداللہ، یہ 3 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب ان کے گھر تشریف لائی تو اسمہ بنت امیس آٹا گوندھ کے فارغ ہو کر بچوں کو ڈریس اپ کر رہی تھی، تیار کر رہی تھی، خوبصورت کپڑے پہنا رہی تھی۔ تو آپ کے چہرے پہ افسردگی دیکھی، آنکھوں میں نمناکی دیکھی اور لبوں پہ لرزش دیکھی تو آپ نے فرمایا اسمہ مجھے جعفر کے بیٹے ملاؤ۔ تو پھر آپ نے جعفر کے بیٹوں کو لیا، گلے ملے، چوما، پیار کیا۔ تو اسمہ بنت امیس کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے، کوئی جعفر کی خبر تو نہیں؟ تو آپ فرمایا اسمہ صبر کرو، جعفر کو اللہ نے غزوہ موتا کے مقام پہ شہادت کی خلعت اور لباس فاخرہ پہنا دیا، وہ موتا میں شہید ہو گئے۔ تو عورت ہونے کے حوالے سے ایک جنسی جذبہ، ایک صرف جذبہ تھا شہادت کا جذبہ، تو بے ساختہ جو شوہر کی ایک محبت تھی، چیخ نکلی اور گرد و پیش کی عورتیں بھاگ کے کیا ہوا کیا ہوا؟ تو کہا میرے جعفر شہید ہو گئے، چونکہ عین جوانی میں شہید ہو گئے اور یہ بھی عین جوان تھیں اور چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے تھے، مدینہ میں شہید ہو گئے۔ شہادت کی خبر پہنچی تو وہ جعفر تو یا رضی اللہ کی تدفین وہی موتا کے مقام پہ کر دی گئی، آپ نے ڈیڈ باڈی کو مدینہ نہ بلوایا۔ تو پھر آپ گھر تشریف لائے اور اپنے اہل بیت سے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت یعنی آپ کی ازواج مطہرہ سے کہا جعفر کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤ، ان کی اہلی اور ان کے بچے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ناظرین موت سے بڑا زخم کوئی نہیں ہوتا، جب کسی گھر پہ موت وار کرتی ہے، اس کے بیٹے کو لے جائے یا بیوی کو لے جائے یا ماں کو لے جائے، اب اس گھر کے لوگوں کو کچن سنبھالو، کوکنگ سنبھالو، کھانا سنبھالو، دسترخوان بچھاؤ، تو وہ پھر اپنے کیتھارسس سے ریلیز نہیں کر سکتے۔ وہ جو ایک اندر درد ہوتا ہے، جذبے ہوتے ہیں، اس کو دیکھیں یا نمک کو دیکھیں، مرچ کو دیکھیں، ہلدی کو دیکھیں، ماچس کو دیکھیں، گیس کو دیکھیں، اوپلے کو دیکھیں، لکڑیوں کو دیکھیں، دسترخوان کو دیکھیں، فیڈر بنائیں، تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہوتی ہیں، پھر جسم و جان کی خبر نہیں ہوتی۔ جب موت وار کر جاتی ہے تو آدمی نڈھال ہو جاتا ہے، کبھی کبھی عین بوڑھے باپ کے جوان بچے لے جاتی ہے، جوان بیوی کا جوان شوہر لے جاتی ہے، ماں کا جوان بچہ لے جاتی ہے۔ اس موقع پہ اگر ان کو یہ کہا جائے تو یہ ایک ان نیچرل قسم کی بات ہوگی۔ اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت کے سارے مطالبات کی آسان انداز سے تکمیل کی صورتیں اسلام پیدا کرتے ہیں۔ اسلام کا اگر دوسرا نام رکھا جائے تو اسلام کا دوسرا نام دین فطرت کے قریب قریب ہو جائے گا۔ اس موقع پہ آپ نے اسوہ دیا، 8 ہجری کو غزوہ موتا کے بعد اسوہ دیا کہ اپنی بیوی اہل بیت کو کہا، اپنے ازواج مطہرات کو فرمایا بیویوں کو کہ اسمہ کے گھر میں کھانا دے جاؤ۔ یہاں یہ جملہ تھا باقاعدہ جو روایت میں آتا ہے کہ اسمہ کے بچوں کے لیے کھانا دو چونکہ وہ پریشانی میں مبتلا ہیں۔ تو یہ تھی دراصل تعزیتی کھانے کی ریئلٹی، حقیقت، بنیاد اور اس کی سچائی۔ ہمارے یہاں کم نصیبی سے یہ جب یہ بات پڑھتے بڑھی تو پھر اب وہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس گھر کو کھانا دینے کی بجائے اس گھر کی تعزیت کے لیے جو لوگ آتے ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 500 ہیں، 1000 ہیں، ان کو کھانا اہل خانہ کو دینا پڑ جاتا ہے۔ یہ کتنا معاملہ الٹ ہو گیا، یعنی موت کے صدمے سے وہ 2-4 ہوئے، دکھ کی بلندیوں پہ جا پہنچے، پریشانیوں کی گھنگور بٹائیں ان پہ برسیں، گھر سے ایک فرد مستقل گم ہو گیا، سینے پہ گہرا زخم لگا گیا، متاع حیات چھن گئی، اور پھر آنے والوں کے لیے مرغے ہیں، کٹے ہیں، بکرے ہیں، چاول ہے، روٹی ہے، دسترخوان ہے۔ یعنی اسلامی اجلی قدروں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر نہ بھی دیکھیں ناظرین، انسانیت کی بنیادوں کو دیکھیں تو بھی یہ بات کتنی غیر فطری، غیر عقلی، غیر انصاف کی بات لگتی ہے کہ مرنے والوں کے گھر میں کھانا کھایا جائے۔ پھر جو ضروری نہیں ہے کہ جس کے فوت ہوا ضروری نہیں ہے کہ اس کے رشتہ دار دیں، ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے پہلے پھپھو دیں، ماموں دیں، خالد، ایسا نہیں ہے، ازواج مطہرات دیں، مدینہ منورہ کے لوگ۔ تو پھر جو کھانا اسمہ بنت امیس کے گھر میں آتا رہا وہ ہر مسلمان کو دینا چاہیے، یہ سمپتھی ہے، ہمدردی کی بنیاد ہے۔ اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی پہلے بہن دے گی پھر ماموں دے گا، دیہاتوں میں جس طرح ایک ونڈ کی جا رہی ہوتی ہے، پہلا کھانا کون دے گا، دوسرا کون دے گا، تیسرا کون دے گا، اور پھر کھانے کو محدود تر کیا جائے، جس اہل خانہ کا یہ زخم لگا ہے اس اہل خانہ تک کھانا دیا جائے، باقی باہر لوگوں کو شریک نہ کیا جائے۔ وہاں ٹولیوں کی ٹولیاں آ رہی ہوتی ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، مطالبے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ڈھیٹ پنے اور بے حیائی کی انتہائی ہے کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، بوٹی لے آؤ، شوربہ لاؤ، 2 بوٹیاں اور لاؤ، روٹی تازہ لاؤ، بوتل لاؤ، پانی۔ کس درجے کے سنگ دل، تنگ دل اور آمادہ جنگ دل یہ لوگ ہوتے ہیں، ظرف کے اعتبار سے کتنے پستیوں کے مکین ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ظرف کو خوردبین سے دیکھا جائے تو بھی نظر نہ آئے، ضمیر مر جاتا ہے کہ مرحوم کے گھر سے کھانا کھانا۔ ناظرین یہ تھی حقیقت تعزیتی کھانے کی۔
پھر حضرت اسما بنت امیس 8 ہجری کو شوہر فوت ہوئے حضرت جعفر تیار. ان کے 6 مہینے کے بعد، اب اسلام کا دوسرا میں ایک ویسے بات عرض کر دوں، 6 مہینے کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بھابھی حضرت جعفر کی بیوی اسما بنت امیس کا 6 مہینے کے بعد، چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد اللہ کے محبوب نے ان کا نکاح سیدنا صدیق اکبر سے کر دیا. حضرت علی کی بھابھی کا نکاح سیدنا صدیق اکبر سے کر دیا. ان سے پھر 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بیٹا پیدا ہوا، محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر 13 ہجری کو سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہوا، تو پھر حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کی بیوی یعنی اسما بنت امیس جو ایکس بھابھی تھی، اس سے نکاح خود کر لیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت لطیفہ کے نما بات آتی ہے. حضرت جعفر تیار کے ایک بیٹے کا نام محمد بن جعفر تھا. حضرت ابوبکر صدیق سے جو بیٹا پیدا ہوا اسما بنت امیس سے، اس کا نام محمد بن ابی بکر تھا. یہ دونوں حضرت علی کے سامنے، اور جب حضرت علی کی شادی ہو گئی حضرت اسما کے ساتھ، تو یہ دونوں کہہ رہے تھے کہ میرا باپ جعفر اچھا ہے، وہ کہہ رہے تھے میرا باپ ابوبکر اچھا ہے رضی اللہ عنہما. تو حضرت علی نے حضرت اسما کو پوچھا، اس وقت حضرت اسما حضرت علی کی بیوی بن چکی تھی، کہ یہ محمد بن ابی بکر کہتا ہے کہ میرا باپ ابوبکر اچھا تھا، یہ محمد بن جعفر کہتا ہے کہ میرا باپ جعفر اچھا تھا، آپ بتاؤ کون سا ان کا باپ اچھا تھا؟ کتنا خوب امتحان تھا. اب یہ اسما کے شوہر جعفر بھی تھے، اسما کے شوہر ابوبکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو حضرت علی نے پوچھا اسما کون سا ان کا باپ جعفر اچھا تھا یا ابوبکر اچھا تھا؟ چونکہ جعفر کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ اچھا، ابوبکر کا بیٹا کہتا ہے میرا باپ اچھا. حضرت اسما نے مسکرا کے کہا جوانوں میں جعفر اچھے تھے اور بوڑھوں میں ابوبکر اچھے تھے. تو حضرت علی نے کہا پھر ہمارے لیے تو ایسا چھوڑا ہی کوئی نہ، ہم کس کھاتے میں گئے. حالانکہ حضرت علی جوانوں میں بھی آ گئے، حضرت علی بوڑھوں میں بھی آ گئے. تو ناظرین، مجھے اور آپ کو اس تعزیتی کھانے کے حوالے سے اسلام کی اس فطرت پر مبنی، انصاف پر مبنی، اعتدال پر مبنی روایت کا خیال کرنا چاہیے. کھانا دینا چاہیے اور ہر ایک کو دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے کسی عورت کا بھائی فوت ہوا تو اسلام آباد کے اس کے بھائی آگے کھانا دے. پڑوس میں رہنے والے دے سکتے ہیں، دوست دے سکتے ہیں، رشتہ دار سکتے ہیں. واقعی اس کا بنیاد ہمدردی ہوتی ہے، اس کی بنیاد نسب، خون یا بلڈ نہیں ہوتا. کوئی کھانا دے سکتا ہے، کھانے کو لینے والے محدود تر رکھیں. یہ نہیں کہ جو ایک کھانا پکا کے لایا گھر والوں کے لیے اور گھر والے کہہ رہے ہیں ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو. تو ان کی شریعت یہ ہے کہ وہ صرف کھانا ان کے گھر والے کچن میں کھائیں گے، باقی کوئی فرد جو 2 میل سے آ رہا ہے، 4 میل سے آ رہا ہے، 10 میل سے آ رہا ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا ایک آدمی 50 میل سے آتا ہے گاڑی پر، وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا 50 میل سے گاڑی پہ پیٹرول ڈلوا کے آ سکتا ہے، راستے میں اس کو ہوٹل نظر کوئی نہیں آتا، وہاں کھانا بھی تو کھا سکتا ہے. اگر گاڑی کا فیول لے سکتا ہے راستے میں آتے ہو تو راستے میں ہوٹل کا کھانا بھی کھا سکتا ہے. یا تو یہ نا کہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کو کھانا کوئی نہ ملے، جائے اور اطمینان سے جا کے کھانا کھائے، واپسی پہ جا کے کھانا کھا لے. تو اہل خانہ جن کے لیے تعزیتی کھانا پکے، ان سے گزارش ہے کہ صرف اہل خانہ تک محدود رہیں. پکانے والوں سے گزارش ہے کہ اہل خانہ کا کھانا پکائیں، اور پکانے والوں سے گزارش ہے کہ اس میں رشتوں کی بنیاد اور ونڈ اور تقسیم نہ کریں. پہلے بھائی کا حق ہے، پہلے پھپھو کا حق ہے، پہلے ماموں کا حق ہے. اس کا حق بنیادی طور پر ہمدردی ہے کہ غمزدہ لوگوں کا غم کو بانٹا جائے، ان کو کہا جائے کھانا آ جائے گا، دیگ آ جائے گی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو تعزیتی کھانے کے حقیقی آداب کا لحاظ رکھ کے اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.